Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جنہوں نے کفر کیا وہ برت رہے ہیں اور وہ ایسے کھا رہے ہیں جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ کتنی بستیاں ایسی تھیں جو آپ کی بستی سے زیادہ طاقتور تھی، جس بستی نے آپ کو نکالا ہے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہیں رہا۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے واضح راستے پر ہو اس شخص کی مانند ہوگا جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر کے پیش کر دیا گیا ہو اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہو؟ گزشتہ آیات میں مومنین کو حکم تھا اس بات پر کہ جب کافروں سے مٹ بھیڑ ہو، مقابلہ ہو، تو وہ اللہ کی راہ میں جم جائیں۔ جب وہ اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کے قدم ثابت کر دے گا، ان کے قدم جما دے گا اور ان کو قوت اور طاقت عطا کرے گا، اور خوف و ہراس سے بہت دور ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے، ان کے اعمال اکارت جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کتاب اور احکام کو ناپسند کیا، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ ذرا چل پھر کر انہوں نے دیکھ لیا ہوتا کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے لوگ تھے، منکر تھے، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے ان کے تباہ برباد کر دیا، اور کافروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک مومنین کی بات ہے تو اللہ رب العزت ان کا والی ہے، ان کا رفیق ہے، ان کا مالک ہے، اور کافروں کا کوئی رفیق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب مومنین کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ مجموعی اعتبار سے بیان کیا گیا کہ تمام مومنین کو جنت دی جائے گی، تو سب کی جنت ملا کر
اس کو گویا کہ جمع کے ساتھ کر دیا کہ سب کی جنتیں ہیں، تمام لوگوں کے لیے ان کی اپنی اپنی جنتیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت ایک ہی مومن کو کئی کئی جنتیں عطا فرمائے گا، ایک ہی جنت نہیں، کئی کئی جنتیں ہوں گی، اور اس کا ہے ذکر قرآن کریم میں۔ سورہ رحمان میں ایک جگہ کہا گیا کہ ان کو 2 جنتیں گویا ملیں گی یا بہت سی جنتیں ملیں گی۔ اگر ہم 2 کے معنی مان لیں جیسے کہا جاتا ہے، تو جو 2 جنت ہے تو وہ تو 2 ہو گئی، پھر آگے چل کر پھر کہا گیا ہے کہ اسی طرح 2 اور ملیں گی، اسی طرح 2 اور ملیں گی۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک مومن کے لیے 4 جنت ہو گئی۔ اور کیا بعید، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مومن کو جو ادنا درجے کا مومن ہوگا، جو صرف اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جہنم سے نکال کر گویا جنت میں بھیجا جائے گا، جو سب سے ادنا درجہ ہے مومن کا، یعنی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی بھلائی نہیں کی، کبھی اس کو اس سے کوئی نہیں رہا، بس صرف اللہ کو مان رہا تھا اور لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اپنی تمام سزائیں بھگتنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کی جنت جو ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، سب سے آخری درجے کا جو ہے مومن۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو مومن ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، یا جو حساب کتاب کے بعد آسانی کے ساتھ وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کے پاس نیکیاں ہوں تو یقینی طور پر کہ ان کی جنت اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کیونکہ جب آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ بادشاہ وغیرہ جو اپنا محل بناتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے جو جگہ اپنا بناتے ہیں، جو باغات اور جو کہہ لیجئے کہ اس طرح کی چیزیں وہ تیار کرتے ہیں، ہمیشہ وہ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے کرتے ہیں۔ اس لیے آپ تقریباً ہندوستان کے تمام قلعوں کو دیکھ لیجئے، کیا ہے، وہ ہمیشہ دریا کے کنارے ہیں۔ آگرہ کا لال قلعہ دریا کے کنارے ہے، تاج محل دریا کے کنارے ہے، جو گرچہ آرام گاہ آخری اس پر دریا کے کنارے جو ہے یہ ہے، اور اس پر ان کا اپنا باغ ہوا کرتا تھا جو شاہی باغ تھا، جس میں اپنا ان کے گھر کے لوگ اور بیگمات جو ہوتی تھی وہ اپنا ٹہلنے کے لیے اور سیر تفریح کے لیے جایا کرتی تھی۔ اب دلی میں جائیے، وہاں کا قلعہ کیا ہے، اس کے سامنے ہے۔ آپ جونپور چلے جائیے، وہاں کا جو قلعہ فیروز تغلق کا ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ بالکل ندی کے کنارے ہے۔ آپ لکھنؤ پہنچ جائیے، وہاں پر آپ بھول بھلیا دیکھیے، جو وہاں کے راجاؤں مہاراجاؤں کا جو تھا وہ بالکل اس کے ندی کے بالکل جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے تمام وہ ہم نے اور بھی جو کیرلا میں اور کرناٹک اور دیگر جگہوں پر جو ہے سفر کیا ہے، کیرلا وغیرہ کا جو وہاں پر جو بھی قلعے دیکھے، ٹیپو سلطان کا قلعہ دیکھا وغیرہ وغیرہ، سب دریا اور سمندر کے کنارے پائے۔ تو یہ ایک قسم کی عجیب خوبصورتی ہے کہ سامنے سے پانی بہہ رہا ہے، جب جی چاہ ضرورت ہوئی ہم نے اس میں جا کے سیر و تفریح کر لی، اور پھر اس میں سیر و تفریح کی ساری چیزیں موجود ہوں۔ تو دنیا میں جب یہ سب چیزیں ہمارے لیے خوبصورت مانی جاتی ہیں، تو آخرت میں تو اللہ رب العزت نے انسان کے فطرت کے مطابق کہا ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اب جو نہریں جاری ہوں گی ان کا آگے ذکر بھی کیا جا رہا ہے، شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی وغیرہ وغیرہ، 4 قسم کی نہریں جو ہیں انسانوں کو وہاں پر ملیں گی، جس میں چاہے وہ جس طرح چاہے وہ نہائے، جس طرح چاہے اس میں وہ کرے، کہ اس کی زمین تک نظر آ رہی ہوگی، اس نہر کی زمین تک نظر آ، جیسا مثال کے طور پر اگر دودھ ڈال دیا جائے تو 4 انگول بھی دودھ ہو تو نیچے کی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن دودھ کی نہر جو بہہ رہی ہوگی نا، اس کے نیچے کی جو زمین ہوگی نا وہ تک آپ کو نظر آئے گی۔ شہد جو اس کی نہر ہوگی، اس کے نیچے کی جو زمین ہوگی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت وہ عطا فرمائے گا۔ تو مومنین کے لیے ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا میں لطف اٹھا لیں، تھوڑا بہت اپنا جو چاہیں زندگی، چاہیں اپنا جس ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے اپنی زندگی برت لیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، بس ویسے کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھایا پیا کرتے ہیں۔
وہ ایسے کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھایا پیا کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کھایا پیا ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے جانور گیا اگر مر گیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ویسے اس کی بھی کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب کیا ہوگا، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر مکے کے لوگوں کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھیں یہ مکے کے لوگ کہ مکے جیسی کتنی بستیاں تھیں جو بڑی مالدار بستی تھی، خوشحال بستی تھی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا تو ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اس شہر نے جب آپ کو نکالا ہے تو یہ بھی جان لے کہ جب ہم ان کو ہلاک کر چکے ہیں تو ان کو ہلاک کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر ان کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ایک مثال دی جا رہی ہے، مومن کا مقابلہ غیر مومن سے، اچھے اعمال کرنے والے کا مقابلہ غیر اچھے اعمال کرنے والے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، ذرا دیکھو کہ ایک شخص جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو، نیکی پر وہ گامزن ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو وہ اپنا رہا ہو، اس کا ایک کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہوگا، اور ایک شخص جو برا ہو اور اس کا برا عمل اس کو مزین کر کے پیش کر دیا گیا ہو۔ چور ہے وہ چوری کو اچھا سمجھ رہا ہے، ظالم ہے وہ ظلم کو اچھا سمجھ رہا ہے، قاتل ہے وہ قتل کے کام کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو اس کا برا عمل اس کو مزین کر کے پیش کر دیا گیا۔ اسی طرح کافر ہیں وہ اپنے کفر کو اور جو شرک کر رہے ہیں اپنے شرک کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو ان کا عمل ان کو مزین کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو کیا ان دونوں میں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے مالدار ہے، اعلیٰ قسم کا، عمدہ قسم کا نفیس لباس پہنتا ہے، ایک طرف وہ پہنتا ہے، اور ایک طرف وہ جو شراب پی کر نالیوں میں پڑے رہتے ہیں اور ادھر ادھر شراب میں مست ہو کر سڑکوں کے کنارے روڈوں پر زمین میں مست پڑے رہتے ہیں، اور کپڑا بھی بہت برا حال ہوتا ہے۔ اب ذرا ان دونوں کا موازنہ کیا جائے اور ایک مالدار سے کہہ دیا جائے تم یہ والا کپڑا پہن سکتے ہو، تو کہے گا چھی چھی چھی، یہ بھی کوئی پہننے کی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو جو ایک نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ اور جو برا عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ، دونوں کے عمل میں کتنا فرق ہوگا، کہ آپ اس کو سوچ سکتے ہیں؟ کوئی موازنہ ہی نہیں ان کا۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جو برا عمل کرنے والا ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور جو نیک عمل کرنے والا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد جنت میں داخل فرمائیں گے یہ کہہ کر پھر آگے اب ذکر کیا ہے کہ وہ جنت کیا ہوگی، کیسی ہوگی، اس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنتی بنائے اور جنت والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔